یہ تو کھوکھلے ڈھول ہیں جن کی آواز بھی پھٹا ہوا کھوکھلا ڈھول جس کی آواز بھی نہیں لوگ سر میں آتی. جناب اسپیکر، ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جن کی یہ اٹرنسز کی وجہ سے پوری دنیا کہتی ہے کہ یہ ملک میں تو کسی قسم کا نہ آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ کسی قسم کی رول آف لا ہے. اور وہاں پہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ 50 سال میں سب سے کم سرمایہ کاری ہوئی تو وہ ان کے دور میں ہوئی. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ رول آف لا نہیں ہے. ایسے بے ڈھونگے منسٹر جس طرح احسن اقبال ہے یہ اٹھ کے بات کرتے ہیں، اپنے وقت اپنے آپ کو ارسطو سمجھتے ہیں. جناب اسپیکر، یہ یہاں پہ تھریٹن کر رہے ہیں جوڈیشری کو. ہم لوگ ان چیزوں کو شدید الفاظ میں کنڈیم کرتے ہیں. تکلیف ان کو یہ ہے، اصلی دکھتی رگ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے جناب اسپیکر. اصلی دکھتی رگ یہ ہے کہ یہ چین کا دورہ کر کے گئے، بڑا لمبا چوڑا ڈیلیگیشن. ادھر جا کے جناب والا علی محمد خان صاحب نے دیکھا ہوگا ٹی وی پہ، ڈوگر صاحب نے، سارے ساتھیوں نے دیکھا ہوگا. ادھر جناب اسپیکر وہ اتر رہے ہیں تو ماشاءاللہ ایک یہاں پہ وزیر صاحب، ان کی داڑھی ان کی، وہ جا کے ان کی ٹک ٹاک ویڈیو بنا رہے ہیں. وہ ٹک ٹاک ویڈیو بنا رہے ہیں پر جو سامنے ان کو جناب ریسیو کرنے والا شخص آیا ہوا تھا وہ ڈیپیوٹی میئر تھا شہر کا. ڈیپیوٹی میئر تھا اس شہر کا. وہ آپ کا بالکل وہ جناب اس کا عام فہم زبان میں ہم لوگ کہیں کہ آپ کا اس شہر کا آپ کا جناب نائب ناظم ایک ملک کے وزیر اعظم کو ریسیو کرنے آئے ہیں تو پھر ان کو تصاویر دکھائی گئی ہوں گی کہ ایک تھا شیر جس کا نام ہے وزیر اعظم عمران خان. جب وہ چین آتا تھا تو دنیا اور لوگ اس کے لیے وہاں پہ کھڑے ہوتے تھے اور لیڈرشپ اس کو ریسیو کرتی تھی اور پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر اور وائس پریزیڈنٹ سارے ان کے ملٹری کے لوگ ان سے ملاقاتوں کے لیے وہاں پہ لائن ان کی لگی ہوتی تھی اور انویسٹرز وہاں پہ آئے ہوتے تھے. ظاہری بات ہے جناب اسپیکر دھچکا تو لگا ہوگا. وہ جلن وہ جیلسی تو ہوگی جس کی وجہ سے یہ لوگ ابھی اٹھ کے لگتے ہیں اور اس طرح بے ڈھونگے سٹیٹمنٹس دیتے ہیں جن کا نہ سر ہے اور نہ پیر. جناب اسپیکر، کیئر ٹیکر وزیر خزانہ تھیں ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ. ان کا بھی ایک شروع میں آپ کو یاد ہوگا سٹیٹمنٹ آیا تھا. میرے ساتھ کام کیا انہوں نے، بڑی بہترین تھارو پروفیشنل. پہلے ڈیپٹی گورنر تھی، پھر اسٹیٹ بینک کی گورنر رہی، بورڈز پہ رہی ہیں اور پھر فائنانس منسٹر رہی ہیں. ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ نے شروع میں انہوں نے یہ بات کہی کہ کاش میں نے یہ فائنانس منسٹر کی پورٹ فولیو میں نے ایکسپٹ ہی نہ کیا ہوتا. یہاں پہ جناب والا میرے خیال ہے وزیر خزانہ جناب سینیٹر اورنگزیب خان صاحب کو انہوں نے بڑے سبز باغ دکھائے ہوں گے. فرسٹ کلاس ہائی رینکنگ آفیشل حبیب بینک کے سارا کچھ چھوڑ کے انہوں نے کہا ہوگا کہ جی اسحاق ڈار جو ہوگا اس کی انٹرفیئرنس نہیں ہوگی. اگلوں نے کہا ہوگا جو سلاسی ہوتے ہیں بیچ میں انہوں نے کہا جی بالکل نہیں ہوگا، فلانا نہیں ہوگا. پر اورنگزیب خان صاحب کو کیا معلوم کہ ان کا جو وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں واہ پینا، واہ ان کا جو پے یا ان کا وہ کیا اردو اس کی کیا ہوگی، ان کا جو واسطہ پڑا ہے وہ بڑے چکری لوگوں کے ساتھ پڑا ہے. ان کے ساتھ چکما کر گئے، ان کو لے آئے سیٹ پہ بٹھا دیا، پھر اس سیٹ کو بیچ میں سے انہوں نے آرا مارنا شروع کر دیا. اور پھر جناب والا یہاں پہ آپ دیکھیں مزے کی بات جناب اسپیکر کہ اچانک 19 جون 2024 کو صبح میں اخبار میں نے کھولی اور میں نے دیکھا
کہ پی ایم ریمووز اورنگزیب فرام ایکنیک چیئرمینشپ. لو جی یہ کدھر سے ڈڈوز آ گیا, یہ کدھر سے بم پھٹا. اورنگزیب خان صاحب کو تو میرا خیال ہے ان کا دل جو ہے وہ کہتے ہیں جی ایک مسٹ ہیو سنک, وہ تو ڈوب گیا ہوگا. ایکنیک کی چیئرمین جو ہے وہ وزیر اعظم لے گیا, اور ساتھ جو پیرلل میں آیا اس کا ونگ مین گھومتے گھماتے ادھر ادھر سے شوٹ انٹری اس نے سٹیج پہ انٹری ماری, اس کا نام ہے جناب سینیٹر اسحاق ڈار. کیا بات ہے, فیملی کنسرن, فیملی بزنس پرائیویٹ لمیٹڈ. سمدی صاحب آئے جناب, پیراشوٹس کے ذریعے اوپر سے چھلانگ لگائی, پیراشوٹ اپنا ریلیز کیا اور درام کر کے آ کے ان کی کرسی پہ کے آ وجہ اور سائیڈ پہ کر دیا. یہ اصلی سٹوری ہے جناب اسپیکر. اور اورنگزیب خان صاحب ابھی مسکرا بھی رہے ہیں اور کہہ رہے ہوں گے یار عمر ایوب سے بعد میں بات کروں گا کہ بھائی بات تو تم نے ٹھیک کی ہے, دل میرا تمہارے ساتھ ہی دھڑک رہا ہے. اور بات اور باقی لوگ اور کہ جی یہ جو آپ کو یاد ہے جناب اسپیکر, وہ اسکائی لیب ہوتی تھی, وہ کھٹارا ہو گئی تھی, وہ اوپر گھومتی تھی. پھر ہم لوگ جب چھوٹے تھے ہم لوگ سنتے تھے جی اسکائی لیب آ رہی ہے, اسکائی لیب ہو رہی ہے. آخر کار وہ اسکائی لیب آ کے ڈرام کر کے گری. یہ وہی اسکائی لیب ہے, وہ کھٹارا اسکائی لیب جو ہے جس کا نام ہے اسحاق ڈار, وہ آ کے ان کو لگی ہے. آؤٹ ڈیٹڈ. جناب اسپیکر یہاں پہ یہ میں کہتا چلوں کہ یہ اورنگزیب خان صاحب کا واسطہ ابھی جن لوگوں کے ساتھ پڑا ہوا ہے, ان کی بایوگرافی دیکھیں تو ایک سے ایک ماشاءاللہ ماناز گنڈا, ایک سے ایک ماشاءاللہ انہوں نے وہ مٹھی چھری کے ساتھ انہوں نے لوگوں کو ذبح کیا ہوا ہے, قوم کو ذبح کیا ہوا ہے. اور پیسے جو ہیں وہ یہاں سے لے کے گئے. یہ میں غنڈے کا لفظ جو ہے نا ایکسپنج کر رہا ہوں. کون سا سر؟ غنڈے کا. غنڈا اچھی بات نہیں ہے سر. اور وہ کون سے غنڈے ہو سکتے ہیں سر؟ کوئی نہ کوئی ایکسپنج کر دیا میں نے. نہیں سر, ایکسپنج کیوں کیا؟ کنٹینیو جناب اسپیکر ایکسپنج کیا. غنڈے سر ہو سکتے ہیں, کوئی ہوں گے آپ کے گوال منڈی سے آئے ہوں گے, کسی اور جگہ سے آئے ہوں گے, وہ ضروری نہیں ہے یہاں پہ. اس کا مطلب ہے آپ سر آپ فورکاسٹ کر رہے ہیں کہ ان کے اندر ہیں وہ غنڈے. یہ سر چلیے آپ سر جناب اسپیکر آپ ایکسپنج کرتے ہیں تو آپ ایکسپنج کرتے ہیں تو میں ان کو گلو بٹ کہتا ہوں. گلو بٹ جو ہیں جناب اسپیکر, یہاں پہ میں یہ کہتا چلوں کہ یہ بجٹ جو ہے یہ ایک انلیگل ڈاکیومنٹ یہاں پہ پیش کیا گیا ہے. ان کی وجوہات بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ انلیگل اور عوام دشمن بجٹ کیوں ہے؟ یہاں پہ جس وقت فائنانس منسٹر اٹھے اپنی تقریر کرنے کے لیے, میں نے آپ کو بتایا جناب اسپیکر الحمدللہ 3 بجٹ بنا کے اس ہاؤس میں پیش کر چکا ہوں. 2002 سے میں آ رہا ہوں, 2002 سے میں ہاؤس میں آ رہا ہوں جناب اسپیکر. اور جس وقت بجٹ پریزنٹ ہوتا ہے سب سے پہلی چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ بجٹ ڈاکیومنٹیشن, ایک پورا پلندہ آپ کے پاس پی ایس ڈی پی کا, آپ کے پاس کرنٹ ایکسپینڈیچرز کا,